تو حدیث کے بارے میں پریشانی صرف ان لوگوں کو جو سنی سنائی باتوں میں. ایک امام وہب ابن مربع ہوئی یمنی امام نے حضرت ابو ہریرہ کے ہم وطن ہیں اور ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے یعقوب صاحب ایک صحیفہ لکھا جو حضرت بیان کرتے تھے ابو ہریرہ وہ نوٹ کرتے رہے. وہ صحیفہ دنیا کی لائبریری میں محفوظ تھا, مسلمانوں کو نہیں ملا. یہ تابعی مخطوط تھا, تابعی اور حضرت ابو ہریرہ کے ہم وطن ہیں یمنی, ان کے پاس آئے پہلی صدی کی بات. وہ صحیفہ مل گیا, یعنی وہ تحریر جو تھی کرنی یورپ والوں نے لوٹ لیا نا ہمارا سب کو, ان کے پاس تو محفوظ ہے, فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, کوئی ظلم بھی کرتے ہیں. وہ جب نکلا اور اس کو لوگوں نے ایڈٹ کیا, چھاپا, اب مستشرقین جو تھے کافر عیسائی یہودی انہوں نے کہا پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی حدیثیں جعلی, کیونکہ اسی صحیفے کے حوالے سے مسند احمد بخاری مسلم میں حدیثیں تھی کہ وہب بن مربع یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اس طرح بیان کیا. انہوں نے کہا اب ٹیلی کریں گے, اگر یہ نہ آپس میں موافق ہوئی ہم دعائی دے دیں گے کہ یہ اصل نسخہ نکلا آپ کی کتابیں جھوٹی. یہ حوالہ دیتی تھی وہب کا, وہ تو باتیں اور نکلی. مگر آپ حیران ہوں گے کہ سوائے ایک آدھ لفظ کی کمی بیشی کی کاتب کی کوئی فرق نہیں کرا. سب نے تسلیم کیا کہ واقعی حدیث جو ہے نا یہ بڑی احتیاط سے مدون ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمایا چھاپ دیا, اردو ترجمہ بھی ہو گیا, مولانا عبدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. وہ پڑھیں, اس کا مقدمہ پڑھیں, آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہاں ہر بات جو ہے نا لوگوں نے محفوظ رکھی. اگر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو گیا وہ بھی یعقوب صاحب ایک روایت ہے نا, آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ نے اور طرح بیان کیا عبدالرزاق, تب بھی فرق ہو گیا نا. وہ نسخوں کا اختلاف لکھا ہوا ہاتھیوں پر کہ وہ یہاں یہ بولتا تھی وہ ان بولتا, اتنی یادداشت ہے, رائی محفوظ ہے, جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کریں کیا. ان استخارے کی باقی ضرورت یہ ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص حضور کے دور میں لکھتے تھے. وہ نہیں لینی صحیح حدیث کہ جو سنتے تھے لکھتے تھے. صحیفہ سعد کا اس کا نام رکھا ہوا تھا, اپنی نوٹ بک تھی. اور یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا یار تم جو کچھ حضور سے سنتے لکھ لیتے ہو, آپ تو ایک بشر ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں, سب کو نہیں لکھنا چاہیے, چھانٹ کر لکھا کرو, کوئی کام کی بات ہے لکھا کرو. انہوں نے کہا اچھا اس بارے میں حضور سے میں پوچھ لوں گا. تو جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے لوگوں نے مجھے روکا کہ سب کو نہ لکھا کرو یار, حضور پر ہر طرح کی حالت آتی ہے, غضب کی ہے, رضا کی. تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلنا, ہر چیز لکھو. وہ نہیں لینا صحیح حدیثوں میں. اور اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث کا علم نہیں, صرف عبداللہ بن عمرو بن العاص کو زیادہ ہے. یہ لکھ لیتا تھا, میں لکھتا نہیں. یہ چیزیں جو صحیح ہے نا ان کا یعقوب صاحب نام نہیں لیتے, اس لیے مطلب براری کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسے سرمایہ سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں جس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس کوئی نہیں. قرآن کے بعد سب سے بڑا خزانہ کہ ہم اس دور میں بھی حضور سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. ہر بارے میں کیسے بیٹھتے تھے, کیسے کھاتے تھے, اٹھتے کیسے, لباس کیسا, ایک جزیہ سے لے کر سارا دین بیان ہوا. کوئی شوق سے پڑھے تو صحیح, اگر پڑھنا ہی نہیں تو چلو بے قدری کیوں کرتے ظالمو, تم نہیں اس کا علم کو جانتے, خاموش رہو. علم حدیث سے زیادہ ببرکت کوئی نہیں.